تکبیرات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس عظیم دن کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو جانیں اور اس دن کی عبادت کے لیے یعنی نماز جمعہ کے لیے، خطبہ جمعہ سننے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی اور اخروی نیک حاجات، جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے درود اور سلام کا نذرانہ عقیدت پیش ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ معزز حاضرین، پچھلے خطبے کو چھوڑ کر پہلے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یا ہجری یا قمری تقویم کے اعتبار سے رجب کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ مزید کچھ باتیں آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور میں اس خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے کرتا ہوں جو میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا یعنی سنت کی نافرمانی کرے گا، حدیث کو چھوڑے گا، حدیث کی بات، سنت کی بات، سیرت کی بات نہیں مانے گا، تو اس آیت کریمہ میں پہلی بات جو بتائی گئی کہ جو سنت کی نافرمانی کرے گا، اس کے بعد وَمِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، بات اس کے کہ اس انسان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت واضح کی ہے، اس قرآن کی بات بھی نہیں مانتا ہے، تو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں پر مومنین سے مراد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو صحابہ کرام کا راستہ بھی نہیں اختیار کرتا ہے، تین چیزوں کی نافرمانی کرتا ہے: سنت کی نافرمانی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور قرآن اور ہدایت کی نافرمانی، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، خدا واضح ہونے کے بعد، ہدایت واضح ہونے کے بعد، ہدایت آنے کے بعد، اور پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو، مومنوں کے طریقے کو، مومنوں کے منہج کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، کسی اور طریقے پر چل رہا ہے، تو تین چیزوں کی مخالفت کر رہا ہے، تین چیزوں کو نہیں مان رہا ہے، تو
اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو اس نے اختیار کیا ہے ہم اس کو اسی کی طرف لگا دیں گے۔ اب اس بندے نے خود ہی اپنے لیے وہ چیز اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ دے رہا ہے، اس کو اختیار دے رہا ہے کہ تم نے اپنے لیے جو پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے، اب جاؤ اسی پر عمل کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی، کتاب کی نافرمانی، صحابہ کرام کے منہج کی نافرمانی کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں تو یہ انسان اپنی من مرضی کے مطابق چلے گا، اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو یہی چیز اس کو نصلیہ جہنم، اس کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ اللہ نے فرمایا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ہم اس کو جہنم تک پہنچا دیں گے، اور وہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے وہ۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں باخبر کیا گیا ہے اس انسان کے بارے میں جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو نہیں مانتا ہے، کہ وہ جہنم میں پہنچے گا اور جہنم کا شکار ہو جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اس انسان کی طرح نہ بنیں، ہم لوگ ایسا انسان بننے سے بچے رہیں، دور رہیں، اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ یہ اس وجہ سے آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگ بہت سارے اعتبارات سے یا تو سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یا قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے منہج اور طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ رجب کے مہینے کے اندر جو بدعات اور خرافات لوگ انجام دیتے ہیں، ان میں سے بعض کا بیان پچھلے کسی خطبے میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ بعض چیزیں آج بیان کروں گا کہ اسی رجب کے مہینے میں لوگ کس انداز سے، کہاں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور پھر صحابہ کرام کے طریقے اور منہج کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ یہی کچھ باتیں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سبھی غور سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور پھر ان باتوں کو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے، اور ان کو بھی یہ رہنمائی فراہم کریں گے کہ ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو عطا کی ہے اس میں کرنا کیا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ تو رجب کے بدعات میں سے یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ رجب کے مہینے میں روزے کو خاص کرتے ہیں، رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا خاص بنا دیتے ہیں۔ ویسے تو کسی بھی مہینے میں معمول کے مطابق اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ ممنوع نہیں ہے، وہ منع نہیں، معمول کا روزہ۔ جیسے کہ کوئی انسان ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ یعنی ایام بیض کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے وہ رجب میں بھی یہ روزہ رکھے۔ کوئی انسان ایسا ہے جو ہر مہینے یا ہر ہفتے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رجب میں بھی رکھے، لیکن 27 رجب کے دن کا روزہ رکھنا خاص کرنا ہی بدعت ہے، کلیئر ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، علماء کرام نے تصریحات فرمائی ہے۔ اگر کوئی ایسی کوئی حدیث پیش بھی کرتا ہے تو وہ حدیث منغلط موضوع ہے۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ، یا اس طرح سے بہت سارے علماء، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ علماء، یہ محدثین جو حدیث کے ماہرین ہیں، محدثین ہیں، یہ ان روزوں کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے کوئی
رجب کے مہینے میں کسی دن کا روزہ خاص کر کے اور یہ اعتقاد رکھ کر رکھتا ہے کہ یہ روزہ اس مہینے کے اندر رکھنا مشروع ہے یا سنت ہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے، تو یہ بدعت ہے۔ یہاں اگر یہ بدعت کو انجام دیتا ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، صحابہ کرام کی نافرمانی کر رہا ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، ایسے انسان کا جو انجام ہوگا وہ جہنم کی آگ بن سکتی ہے۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا یہ ہزاروں روزوں کے برابر ہے، ہزاروں روزوں کے برابر۔ رمضان المبارک کے روزے کی بھی اتنی زیادہ فضیلت احادیث کے اندر اس انداز سے بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک رجب کے مہینے میں 27ویں رجب کا روزہ ہزاروں روزوں کے برابر ہے یا لاکھوں روزوں کے برابر تھا، یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی وہ اعتقاد رکھتے ہیں لاکھوں ہزاروں روزوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ روزہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات سنت کے اندر نہیں آئی ہے، ایسی کوئی حدیث سنت کے ذخائر میں نہیں ملتی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ رجب کے مہینے میں کسی دن کے روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ بدعات ہیں، یہ یہاں سے دیکھیے یہ چیزیں جب لوگ کرتے ہیں یہیں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ اسی طرح سے رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے اعتقاد رکھنا کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا ثواب شاید زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی افواہ پھیلاتے ہیں، یہ افواہ ہی ہے، اس کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کیا، بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے ذوالحج میں، ذوالقعدہ میں یا دوسرے کسی مہینے میں، اور فضیلت جو بیان کی گئی عمرہ کرنے کی وہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے کی فضیلت آئی کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتا ہے اس کو عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ تو اس نے عمرہ کیا لیکن ثواب اس کو اللہ تعالیٰ نے حج کا دیا۔ وہ تو رمضان المبارک کے تعلق سے حدیث آئی نہ کہ رجب کے مہینے کے بارے میں، لہذا رجب کے مہینے کو عمرے کے لیے خاص کرنا بدعت ہے۔ ویسے تو اگر کوئی بغیر خاص کیے اس کو آج ہی موقع ملا عمرے کے لیے جانے کے لیے، عمرہ کے واسطے جانے کے لیے اس کو اسی مہینے میں موقع ملا، اس نے خاص نہیں کیا، نہ اس نے پلان بنایا، نہ اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اس مہینے میں عمرہ کرنے کا کچھ زیادہ ثواب ہے، ویسے ہی گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، آج بھی عمرہ کرنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن پورے سال میں وہ انتظار کرتا رہے اور رجب میں ہی عمرے کے لیے جائے، یہ بدعت ہے اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے اور صحابہ کرام کی نافرمانی ہے۔ اس انداز سے ہمیں شریعت کو سمجھنا ہے، کیا سنت ہے اور کیا بدعت ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور اسی طرح سے رجب کے مہینے میں کھانا کھلانا، خاص کرنا رجب کے مہینے کو کھانا کھلانے کے لیے آپ ہر وقت لوگوں کو کھانا کھلائیں، مسافروں کو، محتاجوں کو، بھوکوں کو، پیاسوں کو، جو محتاج ہیں کپڑوں کے لیے ان کو کپڑے دیں، ہر وقت آپ کے لیے یہ کام جائز ہے اور فضیلت رکھتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی بھی آپ یہ کام کریں، صبح موقع ملے، شام کو موقع ملے، دن میں ملے، رجب میں ملے، محرم میں ملے یا شعبان میں ملے یا کسی اور مہینے میں ملے، کبھی بھی آپ یہ کام، یہ نیکی، یہ عبادت کا کام انجام دے سکتے ہیں، لیکن صرف
رجب کو ہی اس کے لیے خاص کرنا کہ آج اس مہینے میں لوگوں کو کھانا کھلانے میں زیادہ ثواب ہے، فضیلت ہے، ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور خاص کر مٹی کے برتنوں میں کھانا پکا کر، کھچڑی پکا کر، حلوہ پکا کر، مٹی کے برتنوں میں، مٹی کے کٹوروں میں، مٹی کی کٹوریوں میں وہ بھر بھر کے لوگوں کو کھلانا، اس کو کہتے ہیں رجب کے کونڈے۔ یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت کو ہو یا اہل الحدیث کو کوئی فرق نہیں، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں۔ اہل سنت کہیے، اہل الحدیث کہیے، دونوں چیزیں ایک ہی ہے۔ تو اہل سنت، اہل الحدیث کے نزدیک اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا، یہ بھی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں۔ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ تو ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس مہینے کی اندر، اور خاص کر 22 رجب کو یہ کام کرنا، مٹی کے کٹوروں میں کھانا بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کرنا، اور پھر اس کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کرنا۔ وہ اہل السنہ میں سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے تھے، اور اس بدعت کو اور اس خرافات کو ان کی طرف منسوب کرنا اور یہ کہنا کہ یہ ان کا فرمان ہے، یہ اور زیادہ غلطی ہے، اور زیادہ بڑی مصیبت ہے، پریشانی ہے۔ ان کی طرف سے ایسا کوئی فرمان نہیں آیا ہے۔ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جو اہل بیت سے جن کا تعلق تھا، تو یہ سارے عقائد خرافاتی ہیں، باطل ہے، بیکار قسم کی باتیں ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ ایسا 22 رجب کو ہی کیوں کیا جاتا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کاتب وحی اور خان المؤمنین جناب معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری کو ہوتی ہے۔ اس دن یہ خوشی مناتے ہیں جو ان کے دشمنان میں سے، چاہے وہ روافض ہیں، اہل تشیع ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس دن میں خوشی مناتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ چونکہ تقیہ کرتے ہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کو ایک ایسا رنگ دیا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا ہے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وحی کو لکھنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، اور جو بعد میں خلیفۃ المسلمین بنے، امیر المومنین بنے، اور تقریباً 19 یا 20 سال تک خلافت اور امارت ان کے ہاتھ میں رہی۔ ان کی جب وفات ہوئی تو ان لوگوں نے ان کی وفات پر خوشی منانے کا یہ ایک طریقہ نکالا کہ اس دن میں یہ لوگوں کو خوشی کے موقع، وجہ سے خوشی کے موقع پر کہتے ہیں نا کہ لڈو بانٹیں گے، منہ میٹھا کریں گے، خوشی کے موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا کہ ہم جیسے سیدھے سادے لوگ جال میں ایک دم سے پھنس جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیک کام، اچھا کام ہے، ثواب کا کام، لیکن اس کے اندر کیا برائی ہے، اس کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو بہرحال صحابہ کرام چاہے کوئی بھی، صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو بھی ہیں، وہ چاہے کبار صحابہ ہیں یا صغار صحابہ ہیں، چاہے انہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا یا بعد میں اسلام قبول کیا، بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب ہوا ایمان کی حالت میں۔
ایمان کی حالت میں ان کی آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات کو سنا، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، وہ اس چیز کا مشاہدہ کرتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کو شمع رسالت کے پروانے کے لقب سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ شمع رسالت کے پروانے ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی ہیں، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد، دیدار کرنے کے بعد کسی اور کا چہرہ دیکھنے کی کبھی تمنا نہیں، کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر سب سے عظیم اور سب سے خوبصورت اور سب سے پیارے چہرے کو دیکھ لیا، اب یہ کس کا چہرہ دیکھنے کی تمنا کرے؟ ان کو یہ شرف ملا، ان کو یہ عزت ملی، ان کو یہ تمغہ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ اور پھر انہوں نے، جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے، قرآن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب یہ ساری باتیں جانتے ہیں، انہوں نے خود کو بھی، اپنی جان، اپنی روح کو بھی قربان کیا، مال بھی قربان کیا، اولاد بھی قربان کیا، اپنی جائیدادیں، اپنے وطن، اپنے گھر بار، اپنا سب کچھ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، وہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، زید بن حارثہ، زید بن ثابت، معاویہ بن ابو سفیان، ابو عبیدہ بن جراح، جابر بن عبداللہ، انس بن مالک، یا صحابیات یا ازواج مطہرات، چاہے وہ اہل بیت سے ہے یا اہل بیت سے نہیں ہے، جو بھی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سید ہے یا سید نہیں ہے، کسی اور خاندان سے تعلق ہے، صحابی ہونے کے اعتبار سے یہ سب برابر ہے۔ اگر ان کو ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، اور پھر موت آ گئی، صرف ایک سیکنڈ دیکھا تھا ایمان کی حالت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، تو اس کا نام صحابی پڑ گیا، دنیا والے مانے یا نہ مانے، کسی کے نہ ماننے سے ان کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ یہ صحابہ ہیں، ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، صحابہ کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہے، صحابہ کے بغیر ہم مسلم نہیں کہلا سکتے ہیں۔ وہ کون مسلمان ہوگا جو صرف ایک صحابی پر بھی اگر انگلی اٹھاتا ہے یا بکواس کرتا ہے یا حرزہ سرائی کرتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ یہ کلیئر ہے، یہ واضح ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، ان کے تعلق سے فضائل قرآن مجید کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے۔ مجھے ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات، ان کی عظمتیں، ان کی شان کو بیان نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ صحابہ کی دشمنی کے ہوتے ہوئے کیا 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 جاتا ہے، کن کن لبادوں کے اندر لوگ آتے ہیں اور دین کا رنگ، اسلام کا رنگ چڑھا کر، ثواب کا رنگ چڑھا کر لوگ بدعتیں پھیلاتے ہیں، اور اصل میں پیچھے صحابہ کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، دل بغض اور عناد اور حسد صحابہ کرام کے تعلق سے لبریز ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، اتنی زیادہ
وضاحتیں، خطبے، تقریریں، اجتماعات، علماء کرام کے دروس، کتابیں پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ کون ہستیاں تھیں، وہ آسمان نبوت کے چمکتے ستارے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، ان کی عظمت کو ہمیں سمجھنا، دل میں بسانا ہے اور ان کے منہج کو مضبوطی سے تھامنا ہے، ان کے عقائد جو انہوں نے بیان کیا ان کو اختیار کرنا ہے، سنت پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، قرآن کو کیسے سمجھا جاتا ہے، شریعت کیسے نافذ ہوتی ہے، یہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ان کے منہج کے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں، ہمارا کوئی بھی دعویٰ ادھورا ہے، نامکمل ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں چھوٹی چھوٹی 2-3 آیتیں بیان کروں گا۔ میرا حق بنتا ہے کہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں کوئی زبان کھولے کہ ہم ان کو قرآن آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ان کو جواب دیں، اور ہم امت مسلمہ کو صحیح راہ دکھائیں، صحیح رہنمائی کرائیں کہ صحابہ کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے مومنین میں سے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں وہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد انہی صحابہ کا نام لیا کہ یہ آپ کے لیے کافی ہے، یہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، آپ کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ایمان کی حالت میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ دین کی تبلیغ میں، دین کی نصرت میں، دین کی حفاظت میں یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، یہ صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنین میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں، مومنین میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو سچ کر دکھایا ہے جس پر انہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے انہوں نے سچ کر دکھایا۔ یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ صحابہ کے بارے میں۔ صحابہ نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو سچ کر دکھایا۔ تو کسی اور کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا، میرے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا پھر سچ کر دکھایا، اس میں سچا نکلا، اس میں پورا اترا ہوا۔ یہ کس کے بارے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا، سند دی کہ جنہوں نے اللہ سے جو بھی وعدہ کیا اور پورا کیا اور سچ کر دکھایا اس میں وہ کھرے اترے، وہ صحابہ تھے۔ اور کسی کے بارے میں یہ گارنٹیاں نہیں مل رہی، یہ ضمانتیں نہیں مل رہی۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ ایک اور آیت آخری اس تعلق سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، وہ زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ جنہوں نے پہلے خرچ بھی کیا، اللہ کے راستے میں قتال بھی کیا، ان لوگوں سے یہ زیادہ درجہ رکھتے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا۔ اس اعتبار سے درجہ ہے، ان کا درجہ الگ ہے اور ان کا درجہ الگ ہے، مقام ہے، درجہ ہے۔ لیکن صحابی ہونے کے اعتبار سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کے اعتبار سے، صحبت کا درجہ ملنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، خیر کا، بھلائی کا اور اچھائی کا وعدہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ ہیں یا فتح مکہ کے بعد والے صحابہ ہیں، سب کے لیے ایک مقام، ایک درجہ صحابی ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں خبر ہے۔ اسی طرح سے اس رجب کے مہینے میں یہ تھوڑا سا مسئلہ اہم بھی ہے، بڑا بھی ہے، اور جو وقت میرے پاس بچا ہوا ہے اسی پر سارا خرچ ہو جائے گا۔
وہ مسئلہ ہے کہ 27ویں رجب کو شب معراج منانا، جشن منانا، شب معراج منانا، شب معراج منانا، بیداری کرنا. بہت سارے طریقے ہیں بیداری کرنے کے. کچھ حلوہ ملوہ پکا کر بیداری کرتے ہیں، کچھ آتش بازی کر کے بیداری کرتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں. کچھ اللہ کی عبادت میں رات گزارتے ہیں، کچھ کسی اور طریقے سے شب بیداری کرتے ہیں 27ویں رجب کو. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. پہلی بات، ہر انسان، ہر مومن مسلمان یہ سمجھ لے معراج اور اسراء یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، یہ دونوں چیزیں ان پر ہمارا ایمان ہے. 100% سے بھی زیادہ ایمان ہے ان دونوں چیزوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی کرائی، معراج بھی کرائی. کتاب اللہ گواہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث گواہ ہے، اور امت محمدیہ کے تمام علماء اس بات پر گواہی دے رہے ہیں. وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تابع تابعین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، جو بھی ہیں، سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بات قطعی ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک یا شبہ کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے معراج کب ہوئی، اس بارے میں کوئی قطعی بات ثابت نہیں ہے کہ کس رات میں ہوئی. وہ 27 رجب ہی تھی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس بارے میں 10 اقوال نقل کر رہے ہیں. بعض نے کہا فلانی رات میں ہوئی، بعض نے کہا فلانی رات میں ہوئی. اور پھر مہینے کے اعتبار سے بھی اختلاف ہے علماء کے درمیان کس مہینے میں معراج ہوئی. امام عبد الحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب تھا ابو الحسنات، یہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے، محدثین اور مورخین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی معراج، بعض کہتے ہیں ربیع الثانی میں ہوئی، بعض کہتے ہیں رمضان المبارک میں ہوئی. اس اعتبار سے بھی اختلاف، یعنی تاریخ جو دن بھی پتہ نہیں کون سا ہے، ہوئی ہے لیکن کس دن میں ہوئی، کس رات میں ہوئی نہیں تعین کوئی نہیں کر سکا ہے. روایات مختلف ہیں. مہینہ کون سا تھا، روایات مختلف ہیں. اب سال کون سا تھا، اس بارے میں بھی کوئی تحدید نہیں ہے کس سال میں ہوئی. نبوت کے 10ویں سال میں ہوئی، نبوت کے 11ویں سال میں ہوئی، یا اس کے بعد ہوئی یا اس سے پہلے ہوئی. ہاں اتنا تو کلیئر ہے کہ ہجرت سے پہلے ہوئی معراج، اتنا تو کلیئر ہے، اتنا صاف ہے، اتنا واضح ہے. ہجرت سے پہلے معراج ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. لیکن ہجرت سے پہلے کتنے سال، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، کوئی تحدید نہیں ہے. مختلف اقوال ہیں، یہ بات سمجھنی ہے. تو بہرحال اس رات میں لوگ شب بیداری کرتے ہیں. اگر ہم مان لیں کہ ایک لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ 27ویں رجب ہی ہے وہ رات، کیا پھر اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ تعلیمات ہمیں مل رہی ہیں کہ اس رات میں کرنا کیا چاہیے؟ کوئی وضاحت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے. کیا ان 10 سالوں میں شب معراج کا کہیں بھی کسی بھی کتاب میں کوئی ذکر ملتا ہے، حدیث کی کسی کتاب میں؟ اور پھر خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال چلتا ہے، سن 40 ہجری تک. کیا اس دور میں بھی کہیں پر بھی کوئی ذکر ملتا ہے؟ یہ سب بعد کی باتیں ہیں، 400 سال گزرنے کے بعد کی بات. یہ بدعات جو خرافات دین میں ملاوٹ جو کی گئی، یہ 400 سال گزرنے کے بعد کی باتیں ہیں. یہ ساری خرافات دین کے اندر آہستہ آہستہ لوگوں میں رائج ہوئی، کیونکہ لوگ عام طور پر شریعت کے علم سے دور ہوتے گئے اور سنتوں سے ناواقف ہوتے گئے، تو سنتوں کی جگہ بدعتوں لے گئی. جہاں سنت چھوڑ دی جاتی ہے نا، وہاں بدعت اس کی جگہ لے گئی. یاد رکھیے اصول، جہاں بھی سنت کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہ جگہ خالی رہتی ہے.
تو اس جگہ میں کیا آ جاتی ہے؟ بدعت آ جاتی ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. لہٰذا ہمیں سنت کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی جگہ پھر بدعت اور کوئی خرافی عمل لے لے گا اور پھر ہم سنت پر عمل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں اور بدعت پر عمل کر کے ہم گناہ گار ہو جاتے ہیں. وہی چیز ہمیں کہاں لے جائے گی؟ وَنُصْلِهِ جہنم. یہی چیز جہنم میں پہنچا دے گی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں حفاظت عطا فرمائے. تو بہرحال میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے بتایا کہ اسراء اور معراج یہ دو چیزیں ہیں، یہ دونوں ثابت ہیں قرآن کریم سے. اسراء کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر کیا گیا، جو سفر کرایا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو اسراء کہتے ہیں. کیونکہ اسراء کا لفظی معنی ہی ہے رات کو چلنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام سے اٹھایا گیا اپنے ساتھ اور مسجد اقصیٰ تک پہنچایا گیا. یہ اسراء ہے. یہ پہلا حصہ ہے اس سفر کا. اور دوسرا حصہ اس سفر کا ہے معراج. معراج عروج سے نکلا ہے. عروج کا معنی ہوتا ہے اوپر جانا. تو مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے دنیا کے اندر، وہ پوائنٹ ہے، وہ نقطہ ہے جہاں سے زمین کا رشتہ آسمان کے ساتھ جڑتا ہے. کتنی عظمت والی ہے وہ جگہ. یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے زمین کا رشتہ آسمان کے ساتھ جوڑا گیا اس معراج کے موقع پر. وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر اٹھائے گئے، آسمانوں کی طرف لے جائے گئے براق پر. براق جو اللہ کی طرف سے سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کی گئی. تو یہاں سے یہ معراج کا سفر شروع ہوا. تو بہرحال میرے پاس تھوڑا سا وقت جو باقی بچا ہوا ہے، میں اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ آپ سن لیجیے اچھی طرح سے. ہمیں جشن منانے میں لگا دیا گیا. ہمیں یعنی شیطان کس انداز سے کھیلتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ذہنوں کے ساتھ، ہماری عقلوں کے ساتھ. شیطان کس انداز سے تمسخر اور مذاق اڑا رہا ہے ہماری عقلوں کا. ہمیں لگا دیا جشن منانے میں. جشن مناؤ، معراج، یہ رات ہے، یہ دن ہے، روزہ رکھو، عبادت کرو، یہ کرو، وہ کرو، جس کا کوئی ثبوت کہیں پر نہیں ملتا ہے. قرآن میں، سنت میں، صحابہ کی زندگیوں میں، صحابہ کرام کے منہج میں کوئی ثبوت نہیں. ہمیں اس میں لگا دیا گیا. حالانکہ ہمیں معراج کو سمجھنا تھا. معراج کو سمجھنا تھا اس میں ہے کیا چیز. یہ معراج کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. مسجد حرام سے رات میں اٹھانا، سفر کرانا، جو 15 دن کا سفر، یک طرفہ طور پر 15 دن کا سفر رات کے ایک لمحے میں ہو جاتا ہے، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہو جاتا ہے. اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پر غور کرنا چاہیے تھا ہمیں، لیکن اس پر ہمیں غور کرنے نہیں دیا گیا. وہاں سے ہماری عقلوں پر پردہ لگا دیا گیا، آڑ لگا دی گئی. وہ ہم سمجھنے سے قاصر، اور ہم لگے اس میں جشن منانے میں، حلوہ پکانے میں، کھانا پکانے میں اور کھانے میں، کھیر ویر وغیرہ جو بھی نفسانی چیزیں ہیں، انسان کی نفسانی خواہشات ہیں، ان میں لگا دیا گیا. یہ شیطان کا طریقہ، یہ شیطان کا جال، یہ شیطان کے ہتھکنڈے ہیں. وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنا بنا رہا ہے. جب وہ ایک طریقے سے فیل ہوتا ہے تو دوسرا طریقہ نکالتا ہے. تو بہرحال یہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ اسراء اور معراج کے موقع پر ہمیں کون سا پیغام دیا جا رہا ہے. ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا اور جو مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ اس امت کو عروج ملے گا. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج بخشا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، سدرۃ المنتہا تک کا سفر کرایا گیا، اسی طرح سے اس امت کو عروج ملے گا. اور اس کے لیے اس امت کو محنت کرنی ہے. عروج، علم میں آگے رہنا، ترقی میں اور باقی تمام چیزوں میں آگے رہنا، یہ اس میں پیغام ہے کہ ہمیں اس کی طرف جانا تھا. ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. عروج کیا ہوتا ہے ہمیں وہ سمجھ میں بھی نہیں آیا. ترقی اور تقدم کیا ہوتا ہے، آگے بڑھنا کیا ہوتا ہے، کمپیٹ کرنا کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے. ہم جشن منا رہے ہیں، ہم جشن منانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اس میں جو پیغام ہے اسراء اور معراج میں، وہ ہمیں سمجھنا ہے.
وہ ہمیں اختیار کرنا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ اسراء اور معراج میں پیغام کیا ہے، میسیج کیا ہے؟ دنیا چاند پر پہنچی، عروج سے ہمیں یہ سبب ملتا تھا کہ ہم بھی جائیں، یہ ہمارا کام تھا کہ ہم چاند تک جائیں، ہم اس سے اوپر بھی، جو آج اس سے بھی آگے لوگ نکلے ہیں، ہمیں وہ چیز ہمیں سوچنا تھا۔ نہیں، اس سے ہم قاصر ہیں، وہاں پر ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے، مفلوج، اس اعتبار سے ہم مفلوج ہو چکے ہیں۔ لیکن جشن منانے میں ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی جشن منانا ہو تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جشن کیسے منایا جائے، وہ ہم جانتے ہیں، کسی بھی جگہ ہم جشن منانے میں ماہر ہیں، لیکن عملی کام، فائدے کا کام، خدمت کا کام، آگے لے جانے کا جو کام ہے وہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس سب کا یہی خلاصہ ہے، پیغام یہی ہے کہ ہمیں معراج کو سمجھنا ہے، اسراء اور معراج کو سمجھنا ہے۔ یہ پڑھے لکھے جوان جو انگریزی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی زبانیں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، علم کے میدان میں، دنیاوی علوم میں، اخروی علوم میں، دینی علوم میں، عصری علوم میں، ہر علم میں اللہ تعالیٰ ہمارے ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو ترقی عطا فرمائے۔ بس یہ معراج کا پیغام سمجھیے، معراج کا پیغام کیا ہے؟ رجب کا مہینہ ہمارے لیے جو پیغام لے کر آیا تھا وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ ہم تو بدعات میں پھنسے ہوئے، خرافات میں پھنسے ہوئے۔ ٹھیک ہے، عبادت، روزہ کسی کو انکار نہیں، نماز کسی سے انکار، لیکن وہ معمول کی نماز، وہی معمول کا روزہ جو ہم رکھتے ہیں باقی مہینوں میں، وہی کوئی خصوصیت اس مہینے کو اس اعتبار سے نہیں ہے، روزے کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے، حج کے اعتبار سے، عمرہ کے اعتبار سے۔ ہاں، یہ پیغام جو ملا ہمیں وہ ہمیں سمجھنا ہے، یہ پیغام کیا ہے، تعلیم میں کہاں ہے ہم، ایجوکیشن میں ہمارا مقام کیا ہے، سائنس، میڈیکل اور باقی تمام شعبوں میں، انجینئرنگ میں ہم کہاں ہیں، کون سا مقام ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ معراج ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عروج عطا کیا گیا، وہ عروج کیا ہمیں ملا ہے؟ کسی زمانے تک عروج تھا، لیکن ہم جو دین سے، قرآن سے، سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہوتے گئے، وہ عروج بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا گیا۔ ہمیں واپس آنا ہوگا اسی علم کی طرف، تعلیم کی طرف، ایجوکیشن کی طرف، ترقی کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف، میڈیکل کی طرف، سائنس کی طرف۔ اس میدان میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ پڑھیں گے، میں یہی کہہ رہا تھا اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ آپ پڑھیے اس چیز کو، اس پیغام کو سمجھیے، قرآن کھولیے، سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے جو اسراء اور معراج کو بیان کر رہی ہے، 15ویں پارے کی پہلی ہی آیت ہے۔ آپ کو میں سیدھا بتا دوں، اس آیت کو آپ پڑھیے، تفاسیر کو کھولیے، علماء نے کیا لکھا ہے اس آیت کے بارے میں وہ پڑھیے۔ پڑھنے سے ہی ہمیں دماغ بھی کھلے گا، ذہن بھی کھلے گا، ہم آگے بڑھیں گے۔ پڑھنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم جہاں ہیں وہاں سے بھی نیچے چلے جائیں گے، پستی کے شکار ہو جائیں گے، عروج نہیں ملے گا، معراج نہیں ملے گی۔ یہ معراج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقتاً جسمانی اور روحانی اعتبار سے کرائی گئی، کیا ہمیں اس قابل نہیں بننا ہے کہ ہمیں بھی علم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں، دنیاوی علوم کے میدان میں عروج حاصل ہو اور دینی علوم میں بھی عروج حاصل ہو؟ کیا ہمیں اس قابل اپنے آپ کو نہیں بنانا ہے؟ تو بہرحال وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، میں آیت کو صرف بیان کروں گا اور اس کا جو معنی ہے، اس کی جو شرح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اگلے خطبے کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو بصحت و سلامت رکھے، تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسرا کرائی رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر۔ اور مسجد اقصی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد، جس کے آس پاس، جس کے ماحول میں ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین، شام کی سرزمین، برکت والی سرزمین۔
وہ کیوں ہے وہ انشاءاللہ آگے اگلے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کی حکمت بیان کی, یہ کیوں کروائی گئی, چند لفظوں میں بیان کیا, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. یہ اسراء اور معراج کیوں کرائی گئی, تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات دکھائیں, اپنی نشانیاں دکھائیں. وہ نشانیاں کیا کیا ہیں وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے, جو کیا کیا نشانیاں ہیں. انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اموات کی مغفرت فرمائے, اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جو بہت سارے بیمار ہیں اسپتالوں کے اندر اور گھروں میں ہیں, جہاں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے. خصوصاً ہمارے اس علاقے سے ایک صاحب ہے عبدالغفار چوپان صاحب, جو اتراکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں, بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. وہ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جو علاج ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. اور اسی طرح سے ہمارے ایک اور محترم ہے جن پر ریچھ نے حملہ کیا,